پروگرام گوہر کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان گوہر بٹ۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ پاک افغان بارڈر پر پاکستان نے کارروائی کر کے 26 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر دفاع جناب خواجہ اسف صاحب کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر میں ریاست مخالف ایجنڈے کے خلاف پوری قوت سے قانون کو نافذ کریں گے۔ ساتھ ہی ہم مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ان ساری شروع بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رانا سجاد انور صاحب، جناب ذوالفقار مہتو صاحب اور جناب جواد چودھری صاحب، تینوں بڑے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں سجاد انور صاحب، یہ جو پاکستان نے پاک افغان بارڈر کے اوپر کارروائی کی ہے، اس حوالے سے ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں جناب عطا اللہ ترٹ صاحب انہوں نے ٹویٹ کر کے اس کا جو اظہار ہے دنیا کو بتایا کہ ہم نے یہ کارروائی کی ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک مدت سے پاکستان یہ بات کر رہا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں اور وہاں پر باقاعدہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ پھر آ کے یہاں پہ کارروائی کرتے ہیں۔ 9 مئی کو ایک بڑا خوفناک واقعہ ہوا اور پھر 9 جون کو بھی انہوں نے کارروائی کی، یعنی جو دہشت گرد ہے انہوں نے پاکستان میں دہشت گردی کا ایک واقعہ کیا، تو اس کے بعد پاکستان کا جواب دینا بالکل جائز ہے۔ بالکل جائز ہے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان نے بلکہ جو پہلا واقعہ ہوا تھا پولیس اسٹیشن بنو پہ وہ 9 مئی کو ہوا تھا، جی اور اس کے بعد جو 2 جون کو واقعہ ہوا وہ ملٹری پوسٹ نارتھ وزیر آباد جو ہے وہاں پہ 2 جون کو ہوا۔ موسیٰ دارا میں ایک اٹیک ہوا 9 جون کو۔ تو پاکستان تو پھر ابھی احتیاط سے اور ایک پیشنس کے ساتھ مطلب ان لوگوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے اور بڑا پریسائزڈ ایک انٹیلیجنس کے ساتھ اور ایکوریسی کے ساتھ یہ جو اٹیک کیے گئے جن کا آپ نے ذکر کیا، اس میں جو 2 بڑے ٹیررسٹ ہیں نا وہ نشانہ بنائے گئے ہیں۔ ایک کمانڈر علیم خان خوشحالی اور دوسرا کمانڈر اختر محمد جانی ہے۔ یہ لوگ جو تھے یہ بنیادی طور پہ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ہی جو ہائیڈ آؤٹس تھے، سیف ہیونز تھیں جو ان کی، اور جو ٹریننگ سینٹر تھے، یہ وہ سارا رن کر رہے تھے۔ یہ ماسٹر مائنڈ ہیں دونوں لوگ اور پلانر ہیں پاکستان میں جگہ جگہ جو دہشت گردی ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان نے بڑا سوچ سمجھ کے بڑی ایکوریسی کے ساتھ ان تینوں جگہ پہ کو نشانہ بنایا اور ان کا بے شمار جانی نقصان کیا، اور ان کمانڈرز کے ساتھ ان کی جو ملیشیاز تھی ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس میں خاص طور پہ اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ جو عام آبادی ہے اگر وہاں پہ کوئی سویلینز ہیں تو ان کو نشانہ نہ بنایا جائے، اور کیونکہ یہ بڑے پریسائزڈ اٹیک ہوئے ہیں کہ ایک کمپاؤنڈ جو جہاں پہ وہ ٹریننگ دے رہے تھے اسی کو نشانہ بنایا گیا تاکہ ارد گرد کہ جو سویلینز ہیں ان کو نشانہ نہ بنایا جا سکے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کافی عرصے سے جیسے کہ بنو میں واقعات ہو رہے تھے، نارتھ وزیرستان میں، محمد ایجنسی میں اور باقی جگہ پہ، اور خاص طور پہ یہ جو پشاور کے ساتھ والی خیبر ایجنسی ہے وہاں پہ، تو پاکستان کا جو انٹیلیجنس کا آپریٹر ہے انہوں نے غور سے دیکھ کر کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آتے ہیں اور ان کی اصل جگہیں کون کون سی ہیں، اس سے یہ جو ہمارا سیٹلائٹ ہے اس کی بھی مدد لی گئی، اور پھر بڑا میں سمجھتا ہوں ایکوریسی کے ساتھ۔ مہتو صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک مدت سے پاکستان پوری دنیا کو ثبوت باقاعدہ فراہم کر رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہاں پر یہ دہشت گرد جو ہیں وہ ان کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان میں آ کے دہشت گردی کرتے ہیں۔ پوری دنیا کو امن قائم کرنے کے لیے آج بھی ہماری جو کوششیں ہیں اس کی پوری دنیا تعریف بھی کرتی ہے۔ ابھی جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں امن قائم کرنے کے لیے جو ہمارے فیلڈ مارشل کی اور ہمارے پرائم منسٹر کی اور اسحاق ڈار صاحب کی جو کوششیں ہیں اس کی پوری دنیا تعریف بھی کر رہی ہے، لیکن جب پاکستان کی باری آتی ہے اور افغانستان میں بیٹھے ہوئے جو چند قابض لوگ ہیں وہاں پر وہ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو اس طرح کا تعاون شاید دیکھنے میں نہیں آتا۔ دیکھیے بھٹ صاحب، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے جو ابھی پریسائز اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا افغانستان کے بارڈر پہ، اور ان 26 دہشت گردوں کو جو اصل میں ہندوستان کے ہی وہاں پہ پلانٹڈ لوگ تھے اور وہیں پہ وہ سارا جو انفراسٹرکچر انہوں نے قائم کیا ہے وہ انڈیا کے پیسے سے، تو ان کے خلاف جو ایکشن ہے ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے اپنا ریزالو جس طرح انڈیا کے خلاف شو کیا، افغانستان کے بارڈر پہ بھی آج شو کر دیا۔ پچھلے 7 دن کے اندر 3 بڑے اٹیک انہوں نے کیے، ملٹری چیک پوسٹ پہ کیا، تھانے پہ کیا، اور اس طرح سے ہمارے اور انفراسٹرکچر پہ کیا۔
تو پاکستان اپنے دفاع کے اندر یہ پورا رائٹ انٹرنیشنلی رکھتا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں ان دہشت گردوں کو اسی جگہ پہ مارے جہاں سے وہ آپریٹ ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ انٹرنیشنلی آپ جس طرح کہا کہ وہ اس طرح سے تعاون نظر نہیں آ رہا۔ کل ہی سلامتی کونسل میں یونائٹڈ نیشن کی پاکستان کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو عاصم افتخار صاحب نے وہاں بریفنگ دی، اس سے پہلے ایک رپورٹ پیش ہوئی واٹس ایپ افغانستان کے بارے میں، یونائٹڈ نیشن کی ہی جو اسپیشل جو ریپرزنٹیٹیو تھی انہوں نے تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق ہے اور ٹی ٹی پی ہے، یہ کھلے عام وہاں پہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے ہیں، اور ٹی ٹی پی پاکستان کے خلاف اٹیکس میں اور ان کی جو پوری سپورٹ ہے وہاں کی رجیم کی، طالبان کی، اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ رپورٹ اقوام متحدہ کی اپنی ریپ نے دی ہے، یہ ہم نے نہیں کہہ رہے۔ پھر ہمارے جو نمائندے ہیں انہوں نے وہاں پہ یہ کہا ہے کہ پاکستان نے بہت اس کی جو ہے وہ بڑی صبر کے ساتھ اس کو سارے کو برداشت کیا ہے۔ اس کے جواب میں امریکہ، روس اور چائنا کے تینوں کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں انہوں نے افغانستان کی اس رجیم کو نہ صرف دہشت گردی پر ان کی تشویش ظاہر کی، بلکہ بٹ صاحب یہ سپورٹ بھی دی انٹرنیشنل، ہماری سپورٹ نہیں ہے یہ دنیا، انہوں نے کہا یہ علاقائی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ 2021 سے لے کے وہاں پہ جو ان کے نمائندے ہیں نصیر احمد فائق افغانستان کے سلامتی کونسل میں مستقل، انہوں نے کہا کہ 2021 سے جب سے یہ طالبان رجیم آئی ہے افغانستان پیچھے کا پیچھے گیا ہے، اور اس رپورٹ کا جس کا میں ذکر کر رہا ہوں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 38 لاکھ لڑکیوں کو سکولوں سے باہر سکول نہیں جانے دے رہے، اور جو ان کا جو 2026 والا کرمنل کوڈ ہے 2026 کا، اس کے اندر انہیں خواتین پر تشدد کو جائز قرار دے دیا۔ تو یہ اقوام متحدہ کے تمام ملکوں کے لیے، سلامتی کونسل کے تمام ارکان کے لیے اس میٹنگ کے اندر جو کل ہوئی ایک تشویش کا باعث تھی۔ ان کے واٹس ایپ 47 لاکھ بچے، خواتین، بزرگ جو کوئی کام نہیں کرتے، وہ شدید بھوک کا شکار ہیں، اور یہ رجیم کیا کر رہی ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کے پھیلاؤ میں حصہ ڈال رہی ہے انڈیا کے ڈالر کی بیس پہ۔ ان کا کوئی، اب آپ غور سے سنیں کہ یہ جو افغانستان کی یہ رجیم، ان کا کوئی یہ مسلمان ہے، یہ کوئی پولیٹیشین ہے، یہ کوئی ٹیکنوکریٹ ہے نہیں، یہ صرف دہشت گرد ہے، اور ان کا مذہب صرف پیسہ ہے اور ڈالر ہے، ڈالر کی شکل میں ان کے پاس جائے گا تو بٹ صاحب یہ سارے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کا سوال تھا کہ پاکستان کو سپورٹ نہیں مل رہی، پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ورنہ آپ آج ہی اس ہمارے اٹیک کے بعد آپ دیکھتے کہ طوفان آ جاتا ہے، جیسے پاکستان پہ اٹیک ہوا پوری دنیا نے انڈیا کو لان تان کی، پاکستان نے آفر کیا پہلگام میں کہ انویسٹیگیٹ کرا لیں۔ تو جب کوئی سچا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی سچائی کو پورے ہم ٹھوک کے لے کے میدان میں آتا ہے۔ ان کے پلے کھ نہیں ہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا دوحہ ایگریمنٹ میں کہ وہ کسی بھی الائی پہ اٹیک نہیں کریں گے، تو پاکستان جو سب سے بڑا الائی تھا اسی کے اوپر اٹیک کیا، اس پہ امریکہ بھی شرمندہ ہے۔ کل امریکہ کے نمائندے نے کہا ہے کہ ہم ان کو دوبارہ اگر لے بھی آئیں مین سٹریم میں تو یہ تو کسی کی بات نہیں مانتے، یہ تو ایگریمنٹ کر کے مکر گئے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ پوری دنیا کھڑی ہے، ہم نے صبر کے ساتھ اور پریسائز انٹیلیجنس بیس جو ان فتنہ جو وہاں پہ خوارج ہیں اور فتنہ ہندوستان ہے، ان دونوں کو وہاں شکست دے دی ہوئی ہے۔ یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے، پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، پاکستان کا مقابلہ ادروائز عسکری لحاظ سے تو یہ نہیں بس کر یہ سکتے، اب بلکہ اس دوسری، خطے میں کوئی بھی نہیں کر اچھا سکتا۔ دوسری اللہ کا یہ شکر ہے۔ آخری بات میں کر دوں، ایک لائن کہہ دوں، وہ یہ کہ افغانستان کے اندر سے جو صورتحال نظر آ رہی ہے نا بٹ صاحب، وہ آپ دیکھیے گا کہ اس رجیم کے خلاف اندر سے اب لوگ کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ بھوک ننگ بہت ہو گئی ہے اور تباہی پھیل جانی ہے۔ جبار چوہدری صاحب، معاملہ یہ ہے کہ جب انڈیا کے حوالے سے بات آتی ہے اور یہ بات ساری دنیا کو پتا ہے اور پاکستان نے کئی بار ثبوت دیے ہیں، کلبھوشن یادو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ انڈیا بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، انڈیا جو ہے وہ یہ فتنہ الخوارج جو ہیں ان کو فنڈ کر رہا ہے، افغانستان کو فنڈ کر رہا ہے، اوپنلی انہوں نے $1 ارب تو اوپنلی دیا نا افغان رجیم کو۔ تو یہ سب کچھ جب کر رہا ہے اور وہ سارا کچھ پاکستان میں آ کر دہشت گردی کرتے ہیں، تو کیا آپ کے خیال میں دنیا کو، انڈیا کو تھوڑا سا ٹائٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ان حرکتوں سے باز آئے؟ بٹ سے بالکل کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پاکستان نے ثبوت بارہا دیے ہیں، بلکہ ثبوت تو اب جو مودی رجیم ہے اس کے اپنے سٹیٹمنٹس ہیں، جی دوال کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، ان کی جو پیٹرنائز کرنے کا ان کا طریقہ کار، فنڈنگ دیکھ لیں، ہمارے ڈی جی ایس پی آر صاحب نے ان کی جو ہے نا فنڈنگ کے جو طریقہ کار تھے وہ بھی سارے سامنے رکھ دیے پریس کانفرنس میں، ڈوزیئر بنا کے ہم نے دیے، ڈسٹ انفو لیب جو ہے وہ بھی پورا قصہ ہم بتا چکے ہیں ان کو۔ پوری دنیا کو جو ہے اس بات کا نوٹس لینا چاہیے، اور میرا خیال ہے دنیا نوٹس لے رہی ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اب سامنے آ کے چیزوں کو کہتے ہیں، اور کچھ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پیچھے رہ کے سپورٹ کرتے ہیں، اور پاکستان نے جو غضب الحق کیا افغانستان کے خلاف،
اس کی پوری جو ہے وہ دنیا نے سپورٹ کی. کسی نے جو ہے یہ نہیں کہا, اور سب نے پاکستان کے جو سیلف آف اپنے جو حفاظت کرنے کا ٹیریٹری کو اس کی حمایت کی, اور تمام دنیا نے افغانستان کو روکا کہ آپ اپنی سرزمین جو ہے وہ استعمال نہ ہونے دیں. اقوام متحدہ میں بھی آپ نے دیکھ لیا کارروائی پچھلے دنوں بھی ہوئی, اس سے پہلے بھی ہوئی, اور سب کے ایکچولی مسئلہ یہ ہے بھٹ صاحب افغانستان کا, کہ افغانستان کا جو رجیم ہے وہ جب آپ کو پتہ ہی ہے کتنی زیادہ پاکستان نے 4-5 سال تک ان کے ساتھ نیگوشیشن کی, ان کو بتایا, ان کو ایک جگہ دکھائی, تو وہ کہتے تھے کہ یہ وار لارڈز ہیں, ہمارا ان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے. تو پاکستان نے پھر یہ کہا کہ اگر آپ کا کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ ہمارے ساتھ آ کے ان کے ساتھ لڑیں. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ ہم نے ان کے ساتھ خفیہ معاہدے کیے ہوئے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ انہوں نے فلاں وقت میں ساتھ دیا تھا. تو یہ سارے وہاں پہ بڑی کمپلیکس سچویشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب غضب للحق پاکستان نے کیا تو اس کے بعد پھر یہ لوگ جب وہ مدد مانگنے کے لیے گئے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ, انہوں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ان کو ختم کر دیں. ہم نے جو ہے وہ بڑا ان کے ساتھ پھر سپورٹ کیا, ان کو ختم کیا, لیکن اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ پھر ابھی پچھلے ایک ہفتے کے دوران جو ہے وہاں پر جو ہے نکلا کہ ہمارے 3-4 جگہوں پہ میجر اٹیک جو ہے وہ کیے گئے, ہمارے جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا گیا. تو اس کے بعد دوبارہ آج یہ پاکستان نے رات جو ہے پھر ایک مرتبہ کوشش کی. بیسیکلی یہ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں ان کے ساتھ جتنے ان کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں, جو بٹالین ہیڈ کوارٹرز ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف ان لوگوں کی فتنت اور خارج کے لوگوں کی ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. وہاں پہ ان کو تربیت دی جاتی ہے, وہ ان کے لانچنگ پیڈز ہیں, وہاں پر ان کو رکھا جاتا ہے, ان کو پناہ دی جاتی ہے, اور پھر موقع دیکھ کے تشکیلیں بنا کے ان کو پاکستان کے اندر جب وہ داخل کیا جاتا ہے. پہلے جب پاکستان نے غضب للحق کیا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ 60% تک پاکستان کے اندر خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کمی آئی تھی. وہ تھوڑا سا شاید کوئی مار پڑے ہوئے تھوڑا سا شاید 2-3 مہینے گزر گئے, تو جو دوبارہ انہوں نے جو ہے وہ حرکتیں شروع کی ہیں. اب دوبارہ ان کے اوپر جو ہے وہ کل آپریشن ہوا ہے, اور جو بڑا پرسائز آپریشن تھا بٹ صاحب, دیکھیں 26 لوگوں کو مارا گیا, بڑا پرسائز تھا, اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا کہ جہاں پر صرف دہشت گرد موجود ہیں, جہاں پر جو لوگ ان کی جو ٹریننگ کیمپس ہیں, صرف انہی کو نشانہ بنایا گیا. کسی سویلین آبادی کو جو ہے وہ نشانہ نہیں بنایا گیا. کوشش کی گئی کہ کوئی ایسی جگہ پہ حملہ نہ ہو جہاں پر جو ہے وہ کوئی عام آدمی یا سویلین آبادی جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے. تو پاکستان نے جو ہے بالکل درست کیا, اور پوری دنیا پاکستان کی کم از کم اس معاملے کے اوپر, کیونکہ پاکستان آپ کو پتہ ہے پچھلے 20-26 سال سے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن سٹیٹ میں کردار ادا کر رہا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ شہادتیں دے چکے ہیں. ہم سے زیادہ جو دہشت گردی کا شکار جو ہے وہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے اس وقت. جی اچھا, اب یہ معاملہ یہ ہے سجاد انور صاحب کہ یہ جو ہمارا صوبہ کے پی, یہاں پر ایک حکومت قائم ہے, اور یہ حکومت جو ہے PTI کی ہے. اب جب وہاں پر آپریشن کی بات کی جاتی ہے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, تو وہاں پر رویہ بڑا عجیب سا دکھائی دیتا ہے ہمیں. جبکہ صورتحال وہاں پر یہ ہے کہ وہاں کی جو اس وقت حکومت ہے اس کے اپنے جو ارکان اسمبلی ہیں وہ ان کے خلاف, اور 35 سے 40 ارکان اسمبلی کی تعداد بتائی جاتی ہے جو اس وقت موجودہ وزیر اللہ کی کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کے خیال کے اندر, جبکہ وہ جو حکومت اس وقت کر رہا ہے وزیر اعلیٰ, وہ اس کا ایجنڈا عوام کی خدمت نہیں بلکہ اڈیالہ کی خدمت ہے, اڈیالہ میں قید اس کے جو بھی کوئی لیڈر ہے اس کی خدمت ہے, تو ایسی صورتحال میں کوئی ہم آئینی اقدام یعنی فیڈرل گورنمنٹ کر سکتی ہے ان کے خلاف کوئی, یا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں یہ بٹ صاحب جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ اس وقت KP میں جو حالات ہیں اور جس طرح سے دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ وفاق کی بہت سینسٹیو ایک کہانی ہے جو کہ وفاق نے کئی دفعہ بات کی ہے ہمارے KP گورنمنٹ کے ساتھ کہ آپ اپنے رویے کو تبدیل کریں. لیکن KP گورنمنٹ کا ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ وہ اپنے ارکان اسمبلی سے ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ کم بنتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ جس کو اڈیالہ سے اپروول ملے گی وہ وزیر اعلیٰ ہوگا, لہٰذا ان کو اپنے ارکان اسمبلی کی بھی فکر نہیں ہوتی, ان کو اپنے صوبے کی بھی فکر نہیں, اپنے لوگوں کی بھی فکر نہیں. اچھا, اور پھر اگر فار دیٹ میٹر جیسے گنڈا پور آخری دنوں میں اس نے بیہیو کرنا شروع کر دیا تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, اسی طرح آج میں نے جو گلمپسز دیکھے, جو قومی اقتصادی کمیٹی کا اجلاس تھا, پرائم منسٹر صاحب کے رائٹ سائڈ پہ سہیل آفریدی تھے اور لیفٹ سائڈ پہ مراد علی شاہ تھے, اور بڑی خوش گپیوں کے ساتھ آ رہے تھے. تو میں نے کہا کہ یہ گلمپسز جو ہے یہ اس کی موت ہے سیاسی, کیونکہ نہ اس کی پارٹی نے تسلیم کرنا ہے کہ یہ کیوں پرائم منسٹر کے ساتھ اس طرح سے گھول مل کے بات کر رہا ہے, اور جس طریقے سے آج وفاق نے 1700 ارب روپیہ صوبوں سے مانگا ہے اس میں انہوں نے حامی بھر لی ہے اندر. باہر میڈیا نے جب سوال کیا سہیل آفریدی صاحب سے
کہ ڈیفینس کی مد میں اور دوسری چیزوں کی مد میں جو وفاق پیسے مانگ رہا ہے صوبوں سے آپ نے دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ سیاسی معاملہ ہے اور ہم یہ سیاسی طور پہ فیصلہ کریں گے، حالانکہ فیصلہ اندر کر کے آ چکے ہیں اور وہ وہاں پہ انکار نہیں کر سکے۔ سوال یہ ہے کہ پالیسی کہاں سے بنتی ہے؟ پالیسی اگر کے پی گورنمنٹ بنائے گی نا تو وہ پھر بھی اپنے لوگوں کو سامنے رکھ کے بنائے گی۔ پالیسی بن رہی ہے ڈیالہ سے، پالیسی بن رہی ہے ان 4 بہنیں جو مل کے بیٹھی ہوں، وہ کہہ رہی ہیں کہ صوبہ جائے جس جگہ پہ مرضی اور لوگوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمیں اپنے بھائی کی جو جیل سے رہائی چاہیے۔ سارا فوکس ہر منگل کے دن آپ دیکھتے نہیں ہیں، ہر منگل کے دن جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے اس کو لائن حاضر کیا ہوتا ہے، اگر وہ نہ آئے تو اس کے بارے میں سوشل میڈیا اور جو کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ جو 35 بندے ہیں نا جن کا لیڈر فضل اللہ ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، کیا نام ہے؟ سہیل افریدی۔ نہیں، ہاں وہ فضل اللہ جو مخالف دڑا ہے، وہ فضل اللہ، وہ کون ہے؟ وہ ایک پریشر گروپ بنایا گیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ نے بنوایا ہے تاکہ اس بندے کے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے کام سہیل افریدی شروع میں کرتا رہا کے پی کے حکومتی کام ان کے کہنے پہ، سسٹرز کے کہنے پہ، اب وہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہا ہے بس ہو گئی، تو وہ جو کام بھی نہیں کر رہا نا، اور آگے سے وہ اس نے ملاقاتیں شروع کر دیں، کبھی محسن نقوی چلے صاحب بات کے دوسری ساتھ، طرف کبھی چلی پرائم گئی سیاسی کی منسٹر کے طرف، ساتھ۔ میں تھوڑا لیکن سا دہشت گردی معاملہ اس کو اور ہے، اس کی طرف آنا چاہتا ہوں، آپ بات کمپلیٹ کر لیں۔ لیکن جو میں دہشت گردی کی بھی بات کرنا چاہ رہا تھا نا وہ یہ ہے کہ چونکہ آئیڈیولوجیکلی بھی پی ٹی آئی ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ ان طالبان کو مین سٹریمنگ کرنا ہے، ان کو واپس بلایا گیا، ان کو دفتر بنا کے دیا گیا، بنا کے دینے کی بات کی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو آپریشن آپ کر رہے ہیں اکراس دی بارڈر، یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ ان کی طرف سے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے سیاسی، وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے بندوں کو سلاٹر کرواتے رہیں، لیکن آپ نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کرنی۔ یہ ایک بدقسمت منافقانہ پالیسی ہے جی بالکل، جو کہ ان کی پولیٹیکل پالیسی ہے۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور آپ کو یاد ہوگا گنڈا پور کے زمانے میں جب وہاں پہ اپیکس کمیٹی بلاتی تھی وزیر اعلیٰ کو، آج بھی بلاتی ہے دہشت گردی کے موضوعات پہ وزیر اعلیٰ کو، وہاں پہ اندر بیٹھ کے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب جیسا آپ کہہ رہے ہیں، باہر نکل کے اور باہر نکل کے جب کچھ یہ بات کرنا ہوتا ہے تو اب ذرا تھوڑا سا میں تو سب کشمیر کی طرف چلتے ہیں۔ یہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ جانتے ہیں ہم حیثیت رکھتے ہیں پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی پرائم منسٹر کے مشیر ہیں، وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں، اور ساتھ وہ کہتے ہیں ان کے 38 مطالبات تھے، 37 مطالبات منظور ہوئے اور اس کے بعد ان کے ساتھ ایک باقاعدہ تحریری معاہدہ ہوا، لیکن اس کے باوجود جو وہ کر رہے ہیں، جو اب وہ باتیں کر رہے ہیں، جس طریقے سے وہ بیہیو کر رہے ہیں، میں تو صاحب وہ میرا خیال آپ کے سامنے ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پر بات کی جانی چاہیے۔ دیکھیں بٹ صاحب، میں اس کو تھوڑا سا فگرز میں لے کے آتا ہوں بات کو۔ مجھے بتائیں پاکستان میں 3 روپے کا یونٹ کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں کمرشل ریٹ 10 روپے کا یونٹ کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں 50 روپے کلو آٹا کدھر ہے؟ کہیں بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں پہ کیوں دے رہے ہیں؟ 108 ارب روپے پاکستان کے عوام نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے سستی بجلی کی انتظام کیا، اس طرح آٹے کا انتظام کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اس وقت جو کرنٹ فائنینشیل ایئر ہے، کشمیر کا بجٹ ہے 310 ارب کا، اس کے اندر 268 ارب روپے پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے۔ میں بریک اپ بھی دے دیتا ہوں۔ ٹیرف بجلی کے اوپر جو ڈفرینشیل ہے سستی بجلی 74 ارب، جو ایک اسپیشل گرانٹ ہے 140 ارب، اور ویز اینڈ مین ایڈوانسز کے لیے قرضہ ہوتا ہے 10 ارب، اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پاکستان کے میں سے 44 ارب، تو یہ 268 بلین روپیز بن گئے۔ اب مجھے بتائیں یہ پاکستان کے عوام جو دے رہے ہیں، یہ اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے؟ یعنی آپ کہیں کہ جی آپ ہمیں دیتے جائیں، بھئی پاکستان کے عوام خود بڑی، یعنی یہاں پہ 112 روپے کلو آٹا ہو اور وہاں 50 روپے ہو، یہاں پہ یونٹ بجلی کا 40-45 روپے کا ہو، وہاں 3 روپے اور 6 روپے کا ہو، تو یہ آپ سمجھیں یہ کشمیر کی جو ویسے میں آپ کو بتاؤں، میری بات وہاں پہ ہوئی کل 2-3 جرنلسٹوں سے، میں نے کہا یار یہ ایکچولی ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ مطالبے کرتے جا رہے ہیں، پولیٹیکل کام نہیں ہے، اس کے اندر اور سارے پلیئر بھی آ گئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، وہ کہہ رہے تھے کہ 5 کلو واٹ تک کا جو کمرشل دکاندار ہے، 5 کلو واٹ کا لوڈ کم لوڈ ہوتا نا، تو 5 کے بھی لوڈ کے اوپر یہ سرعت تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو 40 کے بھی کریں۔ اس کے اوپر پرائم منسٹر کشمیر نے، فیصل نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے اوپر دیکھ لیتے ہیں، بیٹھ کے پاکستان کی گورنمنٹ کو بلا لیتے ہیں،
बात हुई तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी 40 किलोवाट पे, 5 से सीधा 40। उन्होंने कहा नहीं 160 किलोवाट कर, यानी 160 किलोवाट की बड़ी मिलें होती है यार, यानी ये क्या तरीका है? वहाँ पे गरीब आदमी, दरमियाना भी, और ये सारा वहाँ पे ताजर मूवमेंट बन गई, इसके पीछे ताजरों के पैसे थे और ये सारे वहाँ लगे हुए थे। और प्लस मुझे बताएं, आप प्राइम मिनिस्टर चुंदरीगर से लेके मियाँ शहबाज शरीफ तक आज तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म कश्मीर को पाकिस्तान की इशारा कह रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि ये कश्मीरी हमारे भाई हैं और उनका मुतालबा क्या है कि जी पाकिस्तान के अंदर जो सीटें हैं कश्मीरी महाजरीन की खत्म कर दो। नहीं, ये कश्मीरियों का मुतालबा नहीं, ये तो वो चंद एक जो वहां चाहे वो यहाँ कमेटी बनी हुई अपने है, खाम खा एक लीडर से वो बनी यार उनका वो मुतालबा है। एक्शन कमेटी पर साहब वो पीटीआई वाले ही हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ये पुराने पीटीआई वाले हैं, ये आप उसको चेक कर लीजिएगा, वो जो नवाज क्या नाम उसका। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर से मुहाजिर बन के पाकिस्तान में आने वाले कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में भी वोटर से निकल जाए? और जब प्लेबिसाइट होगा यूनाइटेड नेशन में, जिस जो हमारी 1947 की 47 करारदाद नंबर 1948 की, जिसमें प्लेबिसाइट होना है, जिसमें नेहरू मान के गया हुआ, उसके अंदर जब वोटिंग होगी तो ये कश्मीरी वोट नहीं डालेंगे। यानी आप क्या बातें कर रहे हैं यार, ये क्या बेवकूफ़ाना बातें हैं। पाकिस्तान के अवाम जैसे भी हैं, गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जो भी हैं, आपके लिए कितनी कुर्बानी दे रहे हैं। ये कुर्बानी कहीं आप अपना ख्याल करें। और वहाँ की अवाम को ये चाहिए कि ऐसे लीडरों को जो इनको इस तरह से उकसाते हैं या डी ट्रैक करते हैं, यार क्या लेना है, यानी बल्कि सिर्फ मुआवजा कर लें। और एक बात और, 161 कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 2 यानी सब सेक्शन 2 कहती है कि पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पन बिजली घर लगेगा तो उसको हम नेट हैंडल प्रॉफिट देंगे। तो खैबर पख्तूनख्वा को तरबेला पे और पाकिस्तान पंजाब को गाजी बरोथा पे 1 रुपये 10 पैसे फी यूनिट मिलता है। जितनी जनरेशन होती है 1 रुपये 10 पैसे उसके होते हैं खर्चे निकाल के। और मंगला डैम पे आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, चूंकि आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान का सूबा नहीं है, ठीक है, तो सूबे को तो नहीं मिल सकता, वहां मिल रहे थे 45-46 पैसे। इन्होंने जिद की कि नहीं हमें भी दे। असद उमर उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो उनकी गवर्नमेंट भी उधर इन्हीं की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं हमें भी सूबों की तरह दें। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या तो कॉन्स्टिट्यूशन को साइड पे कर दे, तो तब तो कैसे करे, ये भी नहीं हो सकता था। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने इतनी मेहरबानी की कि 161 को सेट असाइड करके बाइलेटरल एग्रीमेंट की शक्ल में इनको 1 रुपये 10 पैसे वही दे दिए जो पंजाब और केपी को मिलते हैं। यार मुझे बताएं, कहाँ चंद करोड़, कहाँ अरबों रुपए आपको मिल रहे हैं? यानी अब आपने क्या मतलब उनसे क्या असल में महतू साहब, ये बल्कि जिबाची साहब, असल में ये सारे जो हैं ये किसी एजेंडे के ऊपर हैं और ये एजेंडे के ऊपर इस तरह के हरकतें कर रहे हैं। आप देखिए जो कुछ रावला कोर्ट में किया गया वो एक खास एजेंडे के ऊपर ही लगता है ना। अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने इसीलिए कहा है कि रियासत मुखालिफ एजेंडे के खिलाफ पूरी कुव्वत से कानून नाफज करेंगे। बट साहब देखिए, बिल्कुल एजेंडा है और एजेंडा सामने भी आया। हमने एक वो मुबैना ऑडियो सुनी, उसमें देखा, उसमें कह रहे थे कि अगर रावला कोर्ट में मैच लगती तो फिर गेम बनती ना, वो कह रहे थे। और फिर लाशों की बात कर रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद फिर कल जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनसे जो कुछ कम्युनिकेशन उनकी जो सामने आई है, व्हाट्सएप चैट्स आई हैं, उसके बाद उनके पास जो असलाह मिला है, ये पुरअमन मुजाहिरीन का तो ऐसा कोई नहीं ना, कोई ना कि अवामी पुरअमन मुजाहिरीन जो होते हैं वो लठ बरदार नहीं होते, लेकिन वो घर से लाठियां लेके नहीं निकलते, आगे से कीलें लगा के नहीं आते, आरियां लगा के नहीं आते। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त कही। और सबसे बाद में अभी जो कमेटी के रुकन है अपना कमर जमान कायरा साहब, पीपल्स पार्टी से तल्लुक है, वो उस कमेटी के साथ गए थे। उनकी मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि हमने जब ये मुहाजिरों की सीटों वाला मामला जब उठा, उस सामने बात रखी, तो हमने सिर्फ उनसे कहा कि आप ये एहतजाज जो है 6 दिन मौखर कर दें, आप 15 तारीख तक ले जाएं हमें, ताकि वापस जाके, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की पूरी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कश्मीर को उसमें सेंट्रल इशू है, सेंट्रल उसमें बनता है। हमारे बहुत सारे मामला हैं जिसके ऊपर हमारी फॉरेन पॉलिसी, उनका जी हमें ज़रा अपनी हुकूमत से, फॉरेन ऑफिस से ज़रा मशवरा तो कर लेते, उनके सामने भी रखें कि हमारा जो मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान का जो 80 साल से एक हमारा जो स्टांस चला आ रहा है उसके ऊपर कोई असर तो नहीं पड़ेगा, क्या वो केस तो नहीं कमजोर होगा, हमें मुशावरत करने का मौका दें। तो वो मैं हैरान हुआ, उन्होंने कहा जी वो आगे से कमेटी वाले जो थे, जो नाम नहाद कमेटी है, जो अवामी नहीं बल्कि शैतानी कमेटी जो है, उन्होंने कहा जी आप 6 दिन मांग रहे हैं, हम आपको 6 घंटे भी नहीं देंगे, जहां से यहीं से हमारे उठ के लकीर फेर के जाएं। तो उन्होंने कहा यार ऐसे कहाँ होता है कि हम आपसे मुज़ाकरात करने आए हैं, पॉलिसी इशू हैं, आईनी इशू हैं, कानूनी इशू हैं। उनको 2-3 जो है ना वो आगे पेश किया गया कि आप ये कर लें। पहले तो उन्हें कहा गया कि आप ठीक है, आप कहते हैं जी नशिस्तें ख़त्म कर दें, आप अपने ही जो लोग हैं
آپ کی جو اپنی پارٹیاں ہیں کشمیر کے اندر جو مذہبی سیاسی پارٹیاں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، ان کو آپ قائل کر لیں اور اس کے بعد وہ معاملہ ختم کرا لیں۔ دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا جی کہ آپ جو ہے ایسے کریں کہ آپ جو ہے آپ خود الیکشن میں آ جائیں۔ آپ کہتے ہیں نا ہمارے پوری سپورٹ ہمارے ساتھ ہے، 27 جولائی کو الیکشن آپ ہوگا۔ خود الیکشن میں آ جائیں اور خود آ کے الیکشن لڑ رہے ہیں، 2/3 اکثریت لیں اور اس کے بعد خود جو چاہیں چینج کر لیں۔ اگر یہ بھی نہیں کرنا تو پھر ایک اور کام کریں۔ تیسرا آپشن بھی ان کو دیا گیا کہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ کے اندر ایک ریفرنس جو ہے اس کی سماعت ہو رہی ہے، آپ اپنے جو ہے وکلاء کھڑے کریں، آپ سپریم کورٹ کے اندر کیس لڑ کے حکومت کو ہرا دیں وہاں سے۔ تو یہ 3 آپشن ان کو دیے گئے۔ فیصلہ بعد میں وہ تو آ گیا، وہ تو فیصلہ بعد بعد میں میں آیا۔ آیا، آپ الیکشن لڑیں، اپنے وکیل کھڑے کریں اور اس کو جیت لیں۔ تینوں آپشن ان کے سامنے رکھے تو تینوں کے اوپر سے انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، بس ہمیں نا ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ نا قلم کے اوپر پھیرے کاٹ دیں۔ ان کا یار ہماری بھی کوئی مجبوریاں ہیں، کمپلیکیشنز ہیں، آپ عوامی سپورٹ سے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی قوت ہے، آپ 2/3 اکثریت لیں، بلکہ آپ وزیر اعظم بن جائیں آزاد کشمیر کے۔ جتنے جن کو آپ کہتے ہیں یہ پارٹیاں جو ہیں یہ دشمن ہیں، یہ بڑی اپنا مراد لیتی ہیں، آپ سب کو خارج کر دیں۔ آپ خود مراد لیں، آپ پرائم منسٹر بن جائیں، آپ مفت کام کریں، منسٹر بن جائیں، آگے مفت کام کریں، مفت کام بالکل کریں۔ یہ کام کریں، لیکن وہ اس طرف نہیں جا رہے، وہ کسی قسم کی گفتگو کی طرف نہیں آ رہے، الیکشن کی طرف نہیں آ رہے۔ اس کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے، جیتنا پڑتا ہے۔ اس طریقے سے تو وہ گن پوائنٹ پہ اپنے مطالبے انہوں نے 35 مطالبے منوائے ہیں بٹ صاحب۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ نیگوشیٹ آپ کر رہے تھے نا، پچھلے سال کی بات ہے جب پہلی دفعہ آپ نے کیا تھا، جی تو میرا ذاتی اوپینین ہے کہ اسی وقت ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، فیڈریشن کو بھی اور سیاسی جماعتوں کو بھی، کہ یہ ایک بلیک میلنگ دھڑا ہے۔ اور وہ میتھو صاحب نے درست بات کی کہ تاجروں کے جو انٹرسٹ ہے نا جی وہ ان کو دیکھ رہے ہیں، وہ ان کو گارڈ کر رہے ہیں۔ اچھا لہٰذا ان کو چاہیے تھا کہ ان کو پیسیفائی کرنے کے لیے دھیرے دھیرے کام کیا جاتا۔ آج وہ اس طاقت میں ہی نہ ہوتے کہ وہ دوبارہ سے اپنا پریشر ماؤنٹ کرتے۔ ہم بعض اوقات بھول جاتے ہیں چیزوں کو بیک برنر، مسئلے بھی اور بھی بہت زیادہ مسئلے ہوتے ہیں ملک کے لیے، ریاست کے لیے۔ آج وہ ایک نئے ایک بھیانک شکل میں وہ سامنے آ رہی صورتحال۔ راولا کوٹ کا واقعہ بڑا ہی ایک خوفناک واقعہ۔ اور دیکھیں یہ جو کشمیر ہے نا، آزاد کشمیر، یہ ہماری جو کشمیری آزادی ہے اس کا بیس کیمپ ہے۔ جی بالکل۔ اور پھر جس طرح کا جو ڈائسپورا ہے، جو 10 سے 15 لاکھ لوگ کشمیری جو ہیں وہ برطانیہ میں ہی رہتے ہیں، جی بالکل۔ اور وہ ہم نے ہی ان کو ایک رستہ دیا، کیونکہ جو اکانومی ہے آزاد کشمیر کی، یا سرکاری ملازمت ہے یا باہر کی جاب، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری چیز وہ کرتے نہیں ہیں۔ اچھا پاکستان کی ریاست، جیسا کہ میتھو صاحب نے کہا کہ ٹوٹل اخراجات جو ہیں وہ وفاق ادا کرتا ہے۔ جو ارننگ ہے ان کی، جن کا بار بار ذکر کرتے ہیں، منگلا ڈیم کا ذکر کر لیں یا کوئی ہائیڈل پروجیکٹ کا ذکر کر لیں یا دوسرا، وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے اوورال جو ان کا بجٹ ہوتا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے ایک پورا سٹرکچر دیا گیا، یہ آزاد کشمیر بنیادی طور پہ لاہور ڈویژن کی ٹوٹل آبادی سے بھی بہت چھوٹا یونٹ ہے۔ وہاں پہ پریزیڈنٹ بھی ہے، وہاں پہ پرائم منسٹر بھی ہے۔ لاہور ڈویژن تو بہت بڑا ہے سر، یہ لاہور کی آبادی سے آتا ہے، 40 لاکھ ٹوٹل پاپولیشن ہے۔ میرا کہنے کا مطلب چلو علاقہ یا دریائے جہلم، لیکن بات میں آپ سے یہ معاملہ آزاد کشمیر کا نہیں، دیکھیں تھوڑا سا میں چاہتا ہوں یہاں پہ کلیئرٹی کر لیں، یہ معاملہ آزاد کشمیر کا نہیں، یہ معاملہ ہے اس نام نہاد جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اٹھایا ہوا، اور وہ پبلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، یہ بات کلیئر کرنی چاہیے۔ وہ وہاں کے منتخب نمائندے نہیں ہیں، لہذا وہ پبلک کو ریپرزینٹ نہیں کرتے۔ وہ میرا خیال ہے کہ وہ شر پسند عناصر ہیں، جو جیسے میتھو صاحب نے فرمایا کہ پیسے کے ان کے پاس پیسہ ہے، اور وہ پیسہ جہاں سے آ رہا ہے وہ میتھو صاحب نے بتایا۔ ویسے تو اطلاعات کو کسی اور جگہ سے پیسے آنے کی ہیں، لیکن میتھو صاحب نے تو بڑا مطلب ایک کہتے ہیں کہ نرم گوشہ رکھتے ہوئے کہا کہ تاجروں کے پیسے کر رہے ہیں۔ لیکن میرا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارا معاملہ اس کو چل رہا ہے، یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ ہمارا آزاد کشمیر کے ساتھ نہیں، یہ ہمارا معاملہ ان جو چند شر پسند عناصر ہیں ان کا معاملہ ہے، اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی ان کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، لیکن وہ ان لوگوں کی ڈھال بنا رہے ہیں نا، ڈھال تو یہ بنا رہے ہیں کشمیریوں، اور پھر نیو سینس ویلیو ایک بنا رہے ہیں وہاں پہ، جو کہ یہاں وہ یہ ثابت کرنا کہ یہ جو آزاد کشمیر ہے کوئی ٹریبل ایریا، یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے اپنا ایک رول پلے کریں۔ یہ جو پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا نا کہ جب آپ نے چودھری انوار اللہ کی حکومت بنائی تھی تو کوئی اپوزیشن بچی نہیں تھی، ساری جماعتیں حکومت میں شامل ہو گئی تھی، تو جو عوام کا سینٹیمنٹ تھا
وہ کوئی ریپرزینٹ ہی نہیں ہو رہا تھا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس طرح کے جو سپوائلرز ہیں, نہیں دیکھیں یہ تو وہاں کے لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ تو ان کا سجاد انور صاحب یہ ہم نے تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا. اچھا میں تو صرف تھوڑا سا ابھی تھوڑا 2-3 منٹ رہ گئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں مشرق وسطیٰ کی صورتحال جو ہے نا اس کو ضرور ڈسکس کر لیا جائے. وہاں پر سر اب کیا چل رہا ہے؟ اچانک سے خبر آتی ہے کہ جناب حملہ ہو گیا, اچانک سے خبر آتی ہے کہ نہیں حملہ ختم ہو گیا. یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ صاحب یہ ٹاک فائٹ اچھا سیدھا سا معاملہ ہے, اور دونوں طرف سے اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ہی اس کی ایسکلیشن نہیں چاہتے. لیکن آج ایران کی طرف سے بھی جو ٹریلیٹ کیا گیا, اس سے پہلے امریکہ کی طرف سے اٹیک ہوا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس کے اندر پاکستان کا جو کروشل رول ہے وہ پہلے بھی امپورٹنٹ تھا, اب بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آج پاکستان نے جو ایفرٹس کی ہیں دونوں طرف, اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دونوں اس بات پہ آ گئے ہیں کہ ہم اس کو معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں. اور خاص طور پہ جو سٹاک پائل کا ایشو ہے اس کی 400 کلو گرام کا, تو اس کے اوپر ایران اس بات تک راضی تو ہو گیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ امریکہ کی مطالبات کے مطابق درمیان میں کوئی راستہ نکال لیتے ہیں. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو لیٹسٹ ٹویٹ ہے وہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ الارمنگ ہے. وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے اندر ہم نے جو ہے وہ ایک بلی جو ہے وہ ڈیڈ کر دی. یعنی وہ اس بات پہ تو وہ آگے اس بات پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہم نے معاملہ ختم کر دیا ہوا ہے. جو خطرہ تھا مشرق وسطیٰ میں وہ ہم نے ختم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ کہ یہاں تک تو وہ راضی ہو گئے کہ خطرہ نہیں رہا. اور ادھر سے ایران کہہ رہا ہے کہ ہم صرف پہلے ان کا اپاچی ہیلی کاپٹر ہم نے نہیں گرایا جان بوجھ کے, کچھ غلطی سے ہو گیا. اور دونوں طرف سے اس بات کا احساس ہے. لیکن پرابلم از نیتن یاہو کا الیکشن اکتوبر میں ہے. وہ اپنے الیکشن جیتنے کے چکر میں لبنان کے اوپر اٹیک ختم نہیں کر سکتا. اٹیک ختم کرے گا, جنگ ان ریزالو چھوڑے گا, انفنشڈ جنگ چھوڑے گا, تو اس کے لیے اس کو سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی. لیکن اپنا جبار صاحب معاملہ یہ ہے کہ اب نیتن یاہو کی خاطر یہ پوری دنیا ایک عذاب کا شکار ہے. یہ کہاں کا انصاف؟ یہ فیصلہ تو امریکہ نے کرنا ہے جی, کہ ظاہر آپ کو پتا ہے, کیونکہ لیکن وہ امریکہ کی بات بھی نہیں مانتا. مجھے لگ رہا ہے جو بات ماننے نہ ماننے والی بات بھی آپ کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایسی بھی بالکل بات نہیں, کوئی بات نہ مان رہا ہو. مجھے جو لگ رہا ہے بٹ صاحب اس میں ایشو یہ ہے کہ چونکہ پہلے جو مذاکرات ہیں, جو معاہدہ ہوگا جنگ بندی کا, یہ ایران اور امریکہ کے درمیان ہے. اس میں شاید اسرائیل کو یا نیتن یاہو کو وہ بات یا اس کو وہ کہہ لیں کہ اپنی سینس آف ان کے انٹرسٹ نہیں مل رہی. تو یہ لبنان والا ایشو چھیڑ کے نا میرا خیال وہ چاہ رہا ہے کہ مجھے بھی ساتھ اس کے اندر میری بات بھی ساتھ مانی جائے, یا ساتھ مجھے کھڑا ہے بطور فریق جو اس میں شامل کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ نیتن یاہو صاحب جو اپنے بطور فریق اس معاہدے کے اندر شامل ہونے کے لیے جن جیسی حرکتیں کر رہے ہیں, جو کہ جس کی بات ظاہرہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, وہ بھی ان کو سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ نہ کریں, لیکن اس کے بعد بات مانی نہیں جا رہی. اور ایران کو بھی جو ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ لبنان کا ایشو ساتھ سالو کیا جائے, وہ بھی شاید اسی چکر میں ہے. دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ جب تک مشرق وسطیٰ میں جتنے تنازعات ہیں ان سب کو ریزالو نہیں کیا جائے گا تب تک تو بات آگے نہیں بڑھے گی. بالکل بات نہیں آگے بڑھے گی, سب ہونا چاہیے بالکل. لیکن اس پہلے ابتدائی طور کے اوپر جو معاہدہ ہے اس کے اوپر بیٹھ جائیں, اس کے بعد 60 دن کا ٹائم ہے, 30 دن کا ٹائم ہے, اس کے اندر بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے. بہت کچھ آگے ہو سکتا ہے. پہلے والے جو پہلے بیٹھنے کی تو راہ ہموار کریں. صاحب ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. یہ ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. اللہ نہیں. درست ہر وقت بر وقت.